ضرب عزم جو ہے اس کو کامیاب بنائیں گے. اور یہ ٹی ٹی پی جو ہے اب دیکھیں اس کے پیچھے اور کتنی قوتیں ہیں، آگے کتنی قوتیں ہیں، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. لیکن ٹی ٹی پی والے جو ہیں جن کا ترجمان ہوتا ہے، جن کا ایک سربراہ ہوتا ہے، کبھی یعنی بیت اللہ مسعود تھا، پھر حکیم اللہ مسعود آ گیا، اب مولوی فضل اللہ آ گیا، تو سامنے تو وہی چیزیں وہی ہیں. ان کے متعلق میں نہیں سمجھتا کہ ان کا نام لینے میں کسی کو بھی کوئی عار ہے. اور اگر میں ان کا نام لے سکتا ہوں اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان دھماکوں کے پیچھے جو ہے یہ بالکل وہی لوگ ہیں جو نارتھ وزیرستان میں جن کے سربراہ پہلے بیت اللہ مسعود، اب پھر حکیم اللہ مسعود، اور آج کل مولوی فضل اللہ ہیں، یا کوئی شاید کوئی اور بعد میں کوئی ان میں آپس میں جو ہے وہ ڈفرینس آیا. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ اب یہ کل کے واقعے کے اوپر یہ جو آپ نے بات کی ہے ذمہ داری کو شفٹ کرنے والی، اس کا میرے خیال میں اس کی وجہ کہ یہ بھی ہے کہ کل سے میڈیا جو ہے نا اس نے ڈنڈا پکڑا ہوا ہے کہ جی کہاں پہ لیپس ہوا، کہاں پہ جو ہے وہ کوتاہی ہوئی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر وہاں پہ سیکورٹی کے فول پروف انتظامات نہ ہوتے تو میر صاحب اگر یہ آدمی خودکش بمبار ایکسیس کر جاتا اور یہ پہنچ جاتا اس ہدف پہ جو وہ پریڈ تھی، تو آپ مجھے بتائیں، آپ گئے ہوں گے وہاں سے دوڑ کے آگے جو جب گیٹ کھلتا ہے تو کیا کوئی مشکل تھا؟ اور اگر ایسا ہوتا تو پھر اس کے کیا رانا صاحب یہ تو آپ مانتے ہیں، جو بات امتیاز عالم صاحب نے بھی کی اور پیرزادہ صاحب نے بھی. یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ جس چیک پوسٹ پہ بیریئر پہ اس کو روکا گیا ہے تو رینجرز کے جوانوں نے ہی روکا نا، بالکل، اور 3 شہید ہوئے ہیں، 5 زخمی ہوئے ہیں. بالکل. تو پھر ان پر رسپانسبلٹی پوری کی پوری ڈال دے آئی جی پنجاب. میں نے خود سنا ہے آئی جی پنجاب صاحب وہ 2-3 ٹیلی ویژن انٹرویوز میں کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو پولیس، پنجاب پولیس اس کی ذمہ دار. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو وہ مناسب نہیں ہے. اس میں کوئی ذمہ داری نہ تو ان کو شفٹ کرنی چاہیے نہ ہمیں شفٹ کرنی چاہیے، یہ ہماری سب کی مشترکہ ذمہ داری. میر صاحب اگر 2 منٹ مجھے دیں. ایک تو رانا صاحب نے صحیح کہا کہ ہمیں یہ اس وقت بلیم گیم نہیں کرنی چاہیے کہ جی پولیس سے رسپانسبلٹی، وہاں آپ بھی گئے ہیں میں بھی گیا ہوں، وہاں رائٹ فرام جو ہی باٹا پور آگے گزرتے ہیں تو وہیں سے چیکنگ باقاعدہ شروع ہو جاتی ہے. گاڑیوں کا نمبر بھی پہلے بتایا، جب میرے سے دوست آتے ہیں میں بتاتا ہوں تو جاتے ہیں. اس کے بعد میں نے وہ جو سیکنڈ لاسٹ پوسٹ ہے وہاں تک پولیس کو دیکھا ہے، عموماً دیکھا ہے عام دنوں میں بھی. اس کے بعد رینجر کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے. وہ واقعی خدا نخواستہ وہ اندر چلا جاتا جہاں 7-8-10 ہزار بندے بیٹھے. آج بھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے بعد کچھ بھی ہو سکتا تھا. لیکن ہمیں بدقسمتی کہ آج تک میر صاحب مجھے بتائیں کہ ایک انویسٹیگیشن کر کے ہم نے ذمہ دار کو سزا دی ہو. یہاں آپ کے سامنے سری لنکن ٹیم آئی اور ایک واحد ملک تھا جو ٹیم بھیجتا تھا. یہاں مجھے یاد ہے صبح جب ٹیم پریکٹس کے لیے جا رہی تھی تو ایس پی اور کنسرن جو پولیس والے سے گھروں میں سوئے ہوئے تھے، اور یہ سب کو بتانا سب کو پتہ ہے. لیکن آج تک بجائے ان کو کسی کو پنش کرنے کے، کیونکہ یہاں جب تک آپ فیئر لینڈ اپنا قانون کا فیئر نہیں ہوگا یا خوف خدا تو ختم ہو گیا. بات کیجیے مسلمان، میرا جو میں کہتا ہوں نا وہ مسلمان ہے ہی نہیں ہے. ہم تو ایک کلمہ پڑھ کر مسلمان بندہ ہو جاتا ہے لیکن وہ اصل مسلمان نہیں ہے. وہ تو دیکھو آپ ہمارے نبی اکرم جتنے رسول آئے پہلے انسان تھے نا، ان میں انسانیت تھی، بعد میں وہ نبی بنے. میں جب کہتا ہوں کہ وہ مسلمان نہیں ہے، واقعی مسلمان نام سے مسلمان نہیں بن جاتا. ہمارے قول و فعل میں مجھے بتائیں کیا ہمارا مذہب کسی بے گناہ شہری کو قتل کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں دیتا. تو کیسے وہ مسلمان ہو گیا؟ ابھی میں جو بات کر رہا تھا کہ جب تک ہم انویسٹیگیشن کر کے اپنی ذاتوں سے باہر نکل جائیں کہ یہ میرا چہتا ہے پولیس والا، یہ میرا فوجی چہتا ہے، اس کو ہم انصاف، کیونکہ آج تک ایک انکوائری پایا تکمیل تک پہنچ کر اس کو اپنا ابھی یہاں بجائے ہم ایک دوسرے کو بلیم ڈال کے باقاعدہ انویسٹیگیشن ہو، جلدی سے جلدی ہو اور جو بھی رسپانسبل ہے اس کو سزا ملے. اچھا، سری لنکن ٹیم پہ حملے والا واقعہ اس کا ذکر کیا گھمن صاحب نے. امتیاز صاحب آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی یہ بحث چلی کہ پنجاب کی اسپیشل برانچ نے بتا دیا تھا کہ سری لنکن ٹیم پر حملہ ہوگا، اور پھر وہ جو سیکرٹ رپورٹ تھی وہ بھی لیک ہو گئی تھی میڈیا میں. اچھا، اسی طرح 780A کے تحت آئے وہاں پہ. تو ایک دن میں اس کتاب کے جو ایگزیکٹ الفاظ ہیں وہ ایگزیکٹ الفاظ پڑھنا نہیں چاہتا کیونکہ شاید بہت سے لوگوں کی طبیعت پہ گراں گزریں گے. بس پیج 98 پہ میں کچھ الفاظ سینسر کر کے یہ پڑھ دیتا ہوں کہ جنرل نیازی نے پاکستانی فوج کے افسران کو یہ کہا، میں اس قوم کی نسل بدل دوں گا، یہ مجھے کیا سمجھتے ہیں. کچھ الفاظ میں نے نہیں پڑھے تو آپ خود سمجھ جائیں کہ کیا کہنا چاہ رہے تھے جنرل نیازی.
اور جنرل راجہ صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب یہ بات کی جنرل نیازی نے بہت سے فوجی افسران کے سامنے، تو وہاں پر ایک بنگالی افسر تھا، اس کا نام تھا میجر مشتاق، وہ بھی موجود تھا. تو اس کو یہ بات بہت بری لگی کہ یہ میرا کمانڈر جو ہے یہ میرے سامنے ہی کہہ رہا ہے کہ میں اس قوم کی نسل بدل دوں گا. تو میجر مشتاق صاحب باتھ روم میں گئے اور انہوں نے اپنے سر میں گولی مار لی.